پہلا مرحلہ سننے کا ہوتا ہے. یہ آپ کو بہت ساری جگہ پر یہ میرا مشورہ کام آئے گا، اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سننا. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سننا. جب سنیں گے ہی نہیں تو پتہ ہی کیا چلے گا کہ کہا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بولیے. سننا. سننے کے بعد دوسرے مرحلہ آتا ہے سمجھنے کا. دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ سمجھنا. سننے کے بعد دوسرا مرحلہ سمجھنا ہے. یعنی جب آپ نے سنا ہے تو اپنی عقل اور فکر استعمال کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سننے کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا ہو گیا؟ سمجھنا. اب سمجھنے کے بعد ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے. چونکہ آپ صرف بیان سننے نہیں آئے، یہ ہمارا جو فرض علم کا کورس ہے یہ محض بیان نہیں ہے کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور سننے کے بعد چلے جائیں گے. یہ باقاعدہ 63 روزہ کورس ہے. اس میں ایمانیات سے متعلق بھی اور فرض دیگر علوم سے متعلق بہت سارے اہم ترین مسائل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، جن کا سیکھنا ہم پر کیا ہوتا ہے؟ یا تو فرض ہوتا ہے، یا واجب ہوتا ہے، یا سنت موقدہ ہوتا ہے. اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو اب چونکہ یہ سیکھنے کی کلاس ہے، کلاس روم تو پتہ ہے آپ کو، بچوں کی کلاس کیسی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے. ہمارے بھی بچے ہیں، بعض بچے اسکول بھی جاتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا انہیں پڑھنے کے لیے کیسے تلقین کی جاتی ہے. اگر وہ صرف اسکول جائیں یا مدرسے جائیں اور چپ چاپ آ جائیں، بیگ بند ہو، اگلے دن پھر صبح بیگ اٹھائیں اور گھر چلے جائیں، تو کیا ایسے بچے کو کوئی یہ کہے گا کہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے جو گھر میں آ کے کبھی کتاب کھول کے ہی نہ دیکھے ہیں، کبھی ہوم ورک ہی نہ کرے؟ اس لیے کہ آپ بھی ہیں اور مدنی چینل پر ناظرین بھی ہیں جو اس کورس میں شریک ہوتے ہیں، ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ایک ڈائری، کاپی یا قلم اپنے پاس رکھا کریں، اہم باتوں کو نوٹ کرتے جائیں. پہلی چیز کیا ہے؟ سنیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سننا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ سمجھنا. اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یاد رکھنا. بولیے. یاد رکھ. اب یاد رکھنے کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں ضروری ہیں. یاد رکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز تو ہے آپ لکھیں گے. کیا کریں گے؟ اگر نہیں لکھیں گے تو جیسے ہی آپ اٹھ کے آپ واپس جائیں گے بیان ختم ہونے کے بعد، تو باتیں بھی آپ کے ساتھ آپ کے ذہن سے چلی جائیں گی. ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ نے ایک بات سنی ہے، سمجھی ہے، برابر والے سے بات کی ہے، بھول گئے آپ، پتہ نہیں کیا سنا تھا آپ نے. اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، پانی پیا آپ نے، نیچے گئے آپ نے، اپنی چپلیں اٹھائیں، باہر نکلے، سیڑھیاں اترے، اتنی دیر میں کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا بات ہوئی تھی، آپ کہیں گے ہوئی تو بہت ساری باتیں تھی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی گئی تھیں، لیکن یاد نہیں ہے، میں بھول گیا، تھوڑی بہت یاد ہے مجھے، بڑا مزہ آیا لیکن یاد نہیں ہے. تو جو بات سننے والی ہے اس کو توجہ سے سنیں، اہم بات ہے. سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. دھیان لگا کے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اور تیسرے مرحلے پر کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. آپ نے کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنے کے لیے جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں کلاس روم کے اندر یا سیکھنے کی کسی محفل میں، مجلس میں، اجتماع میں، تو آپ لکھیں. لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو علم کی بات آپ نے سنی ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی لکھی. جب محفوظ ہو جائے گی تو اب آپ کا اس علم کو دہرانا، تکرار کرنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ یہ لکھ لی آپ نے بات، 10 باتیں لکھ لی ہیں اور یہ آپ نے اپنے پاس آج محفوظ کر لی. تو اب اگر آپ گھر پر بھی جائیں گے، گھر پہنچنے کے بعد بھی اگر اس اپنی لکھی ہوئی کاپی کو کھولیں گے اور اس کی دہرائی کر لیں گے تو آپ کو وہ سارے مضامین یاد آ جائیں گے جو آپ نے کلاس روم میں، اجتماع میں سنے تھے. اس طرح بار بار کی دہرائی سے وہ باتیں نہ صرف یہ کہ آپ کو ازبر ہو جائیں گی، حافظے میں محفوظ ہو جائیں گی، بلکہ دوسروں تک پہنچانا بھی اس کا آسان ہو جائے گا. تو تیسرا مرحلہ جو یاد کرنے کا ہے، اس میں ضروری چیز کیا ہے کہ آپ اہم باتیں لکھیں گے. لکھنے کے بعد ان اہم باتوں کو دہرائیں گے. کیا کریں گے؟ اور دہرانے کے بعد کسی نہ کسی اسلامی بھائی سے، اپنے گھر کے کسی فرد سے، اپنے بچوں سے، بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے، عام مسلمانوں سے دین کی خیر خواہی کے لیے ان باتوں کو کیا کریں گے؟ ان کی تکرار کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ تو گویا یہ 3 مرحلے ہیں اور تیسرے کے بھی 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ سننا. بولیے بھیا، اگر یہی باتیں بھول جائیں گے تو پھر آگے کیا بنے گا آپ کا؟ بعض اسلامی بھائی ہیں جو ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کو ادھر دیکھنا چاہیے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ سیکھنا، سمجھنا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ سننا، دوسرا مرحلہ سمجھنا، تیسرا مرحلہ یاد رکھنا. اب یہ جو تیسرا اور آخری مرحلہ یاد رکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 لکھنا ہے، اہم باتوں کو لکھنا ہے. نمبر 2 اہم باتوں کی تکرار کرنی ہے، بار بار پڑھنا ہے، اسے دہرانا ہے، خود اسے دہرانا ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے لکھ بھی لی ہیں، اہم باتیں، ان کو دہرا کے یاد بھی کر لی ہے. اب مزید یاد رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کا حفظ پختہ ہو جائے، جو مسائل یاد کیے ہیں وہ یاد رہیں، کافی زمانے تک یاد رہیں، آپ کے اندر بیٹھ جائیں، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟
کہ اپنے دوست احباب، گھر والے، بچے، رشتہ دار، عام مسلمانوں سے ان مسائل کی کیا کرنی ہے؟ تکرار کرنی ہے، وہ باتیں دوسروں کو بتانی ہے۔ جب آپ اس طرح ان مراحل سے گزریں گے اور ہر سبق کو، ہر نشست میں ہونے والے بیان کو اسی طرح سنیں گے، اسی طرح سمجھیں گے، اسی طرح لکھیں گے، اسی طرح اسے دہرائیں گے اور اسی طرح اس کی کیا کریں گے؟ تکرار کریں گے، تو یہ گویا 3 اور 2 ملائیں تو 5 مرحلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت مفید صورت میں اضافہ ہوگا، اور علم نافع آپ کو خوب نفع دے گا، اور اس کی انشاءاللہ آپ کو قدم قدم پر برکتیں ملیں گی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں آپ خود آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ نے اس طرح سنی بھی ہوں گی، لکھی بھی ہوں گی، دہرائی بھی ہوں گی، ان باتوں میں اور جو باتیں فقط آپ نے بے توجہی کے ساتھ سنی ہے، دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔